السلام علیکم دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، یعنی اگر روزے دار خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کا ہر عمل دوسرے دنوں کی مناسبت سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ فرائض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو عام دنوں میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور نفل نمازوں کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر رمضان کے ایک روزے کے بدلے سال بھر بھی روزے رکھتا رہے تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو تھے رمضان المبارک کے روزوں کے فضائل۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہو اور اسے ڈر ہو کہ سالن میں نمک پورا نہ ہونے کی صورت میں بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا تو اس صورت میں چکھ لینا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی چھوٹے بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اس کی ضرورت ہو یا مجبوری ہو تو اس حالت میں یہ عمل بالکل جائز ہے۔ کسی نے کھانے پینے کی چیز تو حلق سے نہیں اتاری، لیکن کوئی ایسی چیز حلق سے اتر گئی، مثال کے طور پر چھوٹا پتھر، کانچ، کنکری یا لکڑی کا ٹکڑا، بہت ہی چھوٹی چیز، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے ناک میں تیل ڈالا اور اس قدر گہرا سانس لیا کہ اس تیل کو اوپر تک چڑھا لیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، تو کوئی ایسی دوا یا تیل کے قطرے جو ناک میں ڈالے جائیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کان میں تیل ڈالنے یا کوئی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ اس کا روزہ اب بھی قائم رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے روزے میں بھولے سے کچھ کھا لیا اور پھر یہ سمجھا کہ اب تو میں کھا چکا ہوں، میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس وجہ سے مزید کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ واجب ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، البتہ خون تھوک سے بہت کم مقدار میں ہے اور خون کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہ ہو تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص کو قے ہوئی یا الٹی آئے لیکن بہت معمولی تھی اور منہ بھر کر نہیں آئی، اس صورت میں اس کا روزہ باقی ہے، نہ اس کا روزہ فاسد ہوا ہے اور نہ ہی اس کا روزہ ٹوٹا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی چیز کھا لی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جو لوگ حقہ یا سگریٹ پینے کے عادی ہوں اور روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پی لیں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ سگریٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کی اس سے جان نہیں چھوٹتی، جو کہ عجیب بات ہے۔ اگر کوئی روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب درست اور جائز ہے، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے حلق میں مکھی، مچھر یا کوئی بہت ہی چھوٹا کیڑا چلا جائے یا وہ سگریٹ کا عادی نہ ہو اور ایسی محفل میں بیٹھا ہو جہاں سگریٹ کا دھواں اس کے حلق میں چلا جائے یا گرد و غبار اس کے حلق میں چلا جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عطر اور گلاب کا پھول وغیرہ سونگھنا روزے کی حالت میں جائز ہے
اور ان کے جلانے سے جو دھواں حلق میں جائے گا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں مسواک سے دانت صاف کرنا بالکل درست اور جائز ہے۔ اگر مسواک نیم یا زیتون کی ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں معلوم ہوتا ہے تب بھی یہ بالکل جائز ہے۔ کوئی شخص روزے کے دوران سو گیا اور کوئی ایسا خواب دیکھا جس سے احتلام ہو گیا اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی جب وہ سو کر اٹھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، جس پر غسل واجب ہو جائے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے اور نماز کی طرف نہ جائے، پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرے اور پھر عبادت کی طرف مدعو ہو۔ دوستوں، روزہ ٹوٹنے سے کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب وہ رمضان کے دوران روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان کے سوا عام دنوں کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا کہ جس طرح چاہے رکھے، جس طرح چاہے اس کو توڑ ڈالے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں ہم پر بہت سی چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے جو عام دنوں میں بالکل جائز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا وغیرہ، لیکن ہم میں بد نصیبی کی وجہ سے کچھ روحانی بیماریاں ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے دور نہیں ہوتی، مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا وغیرہ۔ اب یہ چیزیں عام دنوں میں جائز نہیں تو روزے کی حالت میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھی ان روحانی بیماریوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس شخص کے روزے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کی روح سے علماء کے نزدیک ایسے شخص کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر دے، اور وہ غلطیاں جن کا ذکر اس ویڈیو میں ہو چکا ہے جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔